غازی صاحب کے عرس پر جانے سے تم نے روکا، ہمارے ان بزرگوں کو تم نے گرفتار کیا، اور ہمارے کارکنوں کو تم نے جو ہے وہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے گرفتار کیا، یہ بھی کوئی جرم ہے۔ لہذا کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگوں کو رہا کرو، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ ہاں سمجھ آئی بات؟ لبیک جہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ لبیک 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 لبیک۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب۔ تہاڈا بھی لکھیا جا رہا تے ساڈا بھی لکھیا جا رہا۔ آگے تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ایک نوکری تسی کر رہے ہو، ایک نوکری اسی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اسی تے اپنے پیو واسطے تے نہیں آئے بیٹھے۔ تسی جنہاں دیاں نوکریاں کر دو تہانوں مبارک، سانوں غلامی رسول مبارک۔ توجہ، تہاڈیاں نوکریاں حکمراناں دی چاپلوسیاں، جھوٹ، فریب، اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور ان کے لیے ہیلے بہانے کر کے نہیں یہ تو واقعی نہیں ہوا تھا، یہ تو ایسے نہیں ہوا تھا۔ قرآن بھی جلے، تمہاری وفاداریاں اغیار کے ساتھ، رسول اللہ کے خلاف نیٹ پر کوئی بھونکے، تمہاری وفاداریاں اغیار کے ساتھ۔ توجہ، سود کا معاملہ آئے تم قرآن کے خلاف، تم اسلام کے خلاف۔ جب رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آئے تم قرآن اور اسلام کے خلاف۔ تمہاری ڈائریاں یہی لکھتی ہیں کہ مولانا صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، تمہیں انہوں نے نوکری دی اور وہ چند دنوں کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ مالکوں نے جو ہمیں نوکری دی وہ تو قیامت والے دن بھی، حضور توجہ، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن بھی علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بڑھ جائے گی۔ ہاں، جو ہمیں نوکری مانگتے ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی یہ لگی جھوٹ ساتھ لکھ کر ہماری حکومتیں بچاؤ۔ ہماری ڈیوٹی کیا لگی؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء نے روکا، علماء وہ قوم باز نہ آئی، علماء تھک گئے۔ عبداللہ بن مسعود، ہماری ڈیوٹی دیکھو کیسے لگی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نے ایسے ٹیک لگا کے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا، جب اپنے علماء، اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو حضور اٹھ بیٹھے، فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نہیں، حالات جیسے بھی ہو میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرتے۔ حضور نے براہ راست خطاب فرمایا، حاضر کے سیگے ہیں، فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میری امت کے علماء جیسے بھی حالات آ جائیں ضرور بالضرور تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگلی بات حضور بڑی ڈاڈی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟
فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، یہ تو آڑے دور کوئی ظالم ظلم پہ اتر آئے کہ غازی اسلام کے جنازے میں جانے پر بھی موٹر وے بند کر دے، اور غازی صاحب کے جو انہوں نے کام کیا ان پر بدماشی کے کو فور شیڈول لگا دیں، اور سالانہ عرس کے موقع پر بھی پریشانی بن جائے، اور فاتحہ پڑھنے کے لیے جو گئے ان پر بھی مقدمے اور ان کی گاڑیوں کو روک کر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی تم نے سینمے میں جانے والوں کو بھی ایسے پوچھا؟ بدماشیاں کرتے ہو؟ کبھی گندے اور بدکاری کرنے والوں کی گلیوں میں کھڑے ہو کر تم نے کبھی پوچھا کہ کس طرف جا رہے ہو؟ اور تم یہ پوچھتے ہو کہ ممتاز کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، لعنت سے بھی اگلی بات ہے۔ بدکاری کے اڈے ملک میں کھلیں اور ان پر پابندیاں نہ ہوں، اور وہاں جانے والے عیاشوں پر پابندیاں نہ ہوں، تو حضور کے عاشق کے عرس میں جانا بھی جرم بن جائے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ اگر جرم ہے تو اس جرم سے ہم باز کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ توجہ، لب بام بھی پکارا، سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن